بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ النساء کا تقریباً حصہ تلاوت ہوا ہے، جو مابقیہ کچھ حصہ ہے وہ انشاءاللہ کل کی تراویح میں۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو سورۃ النساء وہ سورت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ پاک نے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ حقوق، اور آپ غور کریں اس سورت کا نام بھی نساء ہے۔ نساء کس کو کہتے ہیں؟ عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے دین اسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ بھئی حقوق کے معاملے میں کوتاہی ہے، جبکہ یہ واحد دین ہے، آسمانی مذہب ہے کہ جس کی آسمانی کتاب میں پوری سورت کا نام ہی نساء ہے۔ سورت کا نام ہی عورتوں کے نام پہ رکھا گیا۔ تو اس سورت کو آج سمجھنا بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ سب سے پہلی بات، اس سورۃ النساء میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا یتیم بچوں کا اور یتیم بچیوں کا، چونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یتیم وہ ہے جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اڑ جائے، یا کم از کم باپ کا سایہ اڑ جائے۔ تو اب وہ بچہ جو معصوم رہ جائے بغیر کسی بڑے کے سہارے کے، تو اس کے ساتھ یہ معاشرہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور کیا کچھ کرتا ہے ہم سب اس سے واقف ہیں۔ تو اس لیے اس کمزور طبقے کی اللہ پاک نے بڑی حفاظت فرمائی، اور اس کا خیال اور نگرانی کرنے کی ترغیب بھی دی، اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر تمہاری ماتحتی میں کوئی یتیم بچہ رہ جائے، اگر بھائی فوت ہو گئے اس کے بچے رہ گئے، بہن فوت ہو گئی اس کے معصوم بچے رہ گئے، اب یہ کفالت میں آ گئے، اور ان یتیم بچوں کے پاس میراث ہوگی، پیسے ہوں گے، سامان ہوں گے، وہ خود نہیں سنبھال سکتے، نگرانی نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس گھر ہوگا، وہ اس کو نہیں سنبھال سکتے۔ ایسے موقعوں پہ انسان غلط راستے پہ چل سکتا ہے کہ بھئی چلے معصوم بچہ ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، تو لہٰذا اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی اس کے مال کو سب ختم کر دیا، یا وہ اٹھا کے لگا دیا اور کہا کہ بھئی وہ میں تو بڑھانا چاہتا تھا لیکن وہ کاروبار ڈوب گیا تو اس کے پیسے بھی ڈوب گئے، میرے نہیں ڈوبے، یتیم کے ڈوب گئے۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہوتی ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کی بڑی حفاظت فرمائی اور بڑی فضیلت فرمائی اس شخص کی جو کسی یتیم کی کفالت کرے۔ دیکھیں نا، حدیث ہم ہمیشہ سنتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انا وکافل الیتیم ہاکذا، اپنی 2 انگلیوں کو اس طرح اشارتاً، کہ میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے، یعنی اتنے قریب ہوں گے آپس میں ساتھ۔ تو اللہ پاک نے جس کو یہ موقع دیا ہو، یا اگر چلے خاندان میں نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یتیم خانے ہیں، ایسے بچوں کے ادارے ہیں، انسان کبھی کبھی وقت نکال کر ان کی خبرگیری کر لیا کرے، اور اس بڑی فضیلت کا استحضار رکھ کر کرے۔ بھئی ہم میں سے کون مسلمان ہے کہ جس کو آخرت میں حضور علیہ السلام کی رفاقت نہیں چاہیے؟ ہم تو سب اس کے محتاج ہیں، دعاگو ہیں، اور ہماری زندگی کا سرمایہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی معیت مل جائے۔ تو موقع ہے، خاندان میں یتیم بچے ہوتے ہیں، ماحول میں ہوتے ہیں، انسان کبھی کبھی وقت نکال کر خاص موقعوں پہ ان کی خبرگیری کر لے، ان کے لباس خوراک کا انتظام کر لے، اور اتنے بڑے فضائل اللہ پاک کی طرف سے منتظر ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا میراث کے اموال کا۔ میراث کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے ترکے میں جو چیز چھوڑ دے، یہ مابقیہ چیز اس کے ورثہ کے لیے میراث بن جاتی ہے۔
یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ میراث کا تعلق زندگی سے نہیں ہے، موت سے۔ آج بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب کے پاس ایک فلیٹ ہے یا والدہ کے پاس ایک فلیٹ ہے، اب وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے، بقید حیات ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ فلیٹ جو ہے ہم بہن بھائیوں کو میراث میں مل جائے۔ ارے بھائی کیسے میراث میں ملے؟ جب تک والدین حیات ہے چیز ان کی ہے، ان کی مرضی، وہ خود کھائے پیے کسی کو دے دے، جو کر لے وہ ان کی مرضی۔ لیکن اتنے افسوس کی بات ہے کہ آج جوان اولاد جو ہے اس پر نظر ٹکا کر بیٹھی ہوتی، ان کی حیات میں ٹکا کر بیٹھی ہوئی۔ تو اس لیے ماں باپ کا حق ہے، ان کی چیز ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے دے تو ان کی مرضی، اگر وہ کہے نہیں بھائی میں ایک آنا کسی کو نہیں دے رہا، ان کی مرضی۔ لیکن اگر ان کا انتقال ہو جائے تو پھر جو ان کی چیزیں ہیں وہ خود بخود میراث بن جاتی ہے، اس کو بنانا نہیں پڑے گا، وہ میراث بن جائے گی۔ اور جب ایک چیز میراث بن جائے تو اس میراث کی ترتیب شریعت خود طے کرتی ہے، انسان نہیں، دنیا کی کوئی عدالت اور نظام نہیں، قرآن کریم نے طے کیا۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ہم عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو اللہ پاک کی کتاب ہدایت ہے، اس میں کبھی بھی مسائل آپ کو بحث میں نہیں ملیں گے، اشارہ ملے گا۔ دیکھیں 5 نمازوں کی فرضیت کا تذکرہ ہے، لیکن نماز کا پورا طریقہ قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے دوستو۔ نماز جیسی اہم عبادت وہ آپ کو حدیث سے سمجھنی پڑے گی، لیکن ایک مسئلہ جب قرآن نے ذکر کیا تو اس پر 2 رکوع کی بات کی، 2 رکوع۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ میراث کا، میراث۔ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت سے اس معاملے میں بڑی ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھی، اور عورتوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں، ان کا تو ایک کانسیپٹ نہیں تھا، تصور نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے بھائی میراث تو ان کو ملے جو کچھ کر سکے، گھوڑے پر بیٹھ سکے، تلوار چلا سکے، دشمن سے مقابلہ کر سکے، یہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی عورت ہے، اس کو کیوں ملے گا؟ یہ ظالمانہ باتیں تھیں۔ لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی برکت سے معاشرے کے ان سارے طبقات کو حقوق ملے، اللہ پاک نے ان کو اونچا کیا، عزت دی، اس لیے اب رہتی دنیا تک میراث کا ایک نظام بن گیا ہے دوست۔ اس لیے یہ ہم طے نہیں کریں گے کہ بھئی وہ ایک بھائی بہت غریب ہے، ایسا کرتے ہیں سارا اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے بات یہ جملہ یاد رکھیں کہ میراث کا تعلق جذبات سے نہیں، قرابت سے ہے۔ شریعت دیکھتی ہے قریبی رشتہ کون سا ہے، اگر قریبی رشتہ دار موجود ہے میراث ان کو ملے گی، چاہے وہ خود کروڑ پتی ہو، کتنے ہی مالدار ہو۔ لیکن ہم جذبات میں نہیں جائیں گے کہ بھئی بیٹا پہلے سے مالدار ہے، چلو بھئی قریب میں پڑوس میں غریب آبادی ہے، جا کے یہ میراث ان میں ہم اپنی مرضی سے بانٹ دیتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا جب تک تمام ورثہ بیٹھ کر کسی فیصلے پر راضی نہ ہو جائے دوست۔ اس لیے ہمیشہ میراث کے معاملات کو انسان پوچھ کر حل کرے۔ خود سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اپنے علماء کے پاس چلے جائیں، مفتیان کے پاس چلے جائیں، قریبی مستند ادارے کے دارالفتہ میں چلے جائیں اور ان کو پوری ترتیب دے دیں کہ یہ مسئلہ ہے، اب یہ کیسے تقسیم، وہ آپ کو جو تقسیم کر کے دیں اس تقسیم کے ہم پابند ہوں گے۔ تیسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے سورۃ النساء میں انسانوں کو نکاح کے ان رشتوں کی تفصیل بتائی کہ جن سے نکاح کرنا حلال ہے اور جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جن سے زندگی کے کسی موقع پر بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ رشتے وہ کہلاتے ہیں محرمات ابدیہ۔ محرمات ابدیہ وہ عورتیں جن سے اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کو حرام کر دیا۔ اب یہ جو محرمات ابدیہ ہے، اس کی ایک ترتیب جڑتی ہے نسب سے اور ایک ترتیب جڑتی ہے رضاعت سے۔ نسب تو سب جانتے ہیں کہ بھئی ہم کہتے ہیں بھئی یہ میری والدہ ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بھتیجی ہے، یہ بھانجی ہے،
یہ خالہ ہے، یہ پھپھی ہے، یہ سب رشتے کون سے ہیں دوستو؟ یہ نسبی ہے. ان سے اللہ پاک نے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک رشتہ اور بھی ہے حرمت کا، وہ ہے رضاعت کا. رضاعت کے رشتے کا خون سے، نسب سے کوئی تعلق نہیں. ایک بالکل اجنبی عورت ہوگی، بعض دفعہ وہ خاندان کی بھی نہیں ہوگی، لیکن ایک بچے نے 2 سال کی، بچپن کی جو 2 سال کی عمر ہے، اس 2 سال کے عرصے میں اس بچے نے جس عورت کا دودھ پی لیا، وہ عورت اس بچے کی کون سی ماں کہلائے گی؟ رضاعی ماں کہلائے گی. یہ رضاعی ماں. لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ کتنی مدت کے عرصے میں پیا ہو؟ 2 سال کے اندر، اس کے بعد نہیں. 2 سال کے عرصے میں اس نے ایک گھونٹ کسی عورت کا دودھ پی لیا تو یہ اس کی رضاعی ماں ہے. اب اس رضاعت سے سارے رشتے جڑتے ہیں دوستو. کیا مطلب؟ اس رضاعی ماں کی جو بہن ہوگی وہ اس بچے کی کیا کہلائے گی؟ رضاعی خالہ ہو جائے گی. اس طرح آپ اس کو پورا سرکل گھماتے چلے جائیں. ایسا نہیں کہ صرف یہ عورت حرام ہوئی، اس کی وجہ سے سارے رشتے اس کے وہاں پہ، رضاعی والد بھی ہوں گے، رضاعی بھائی ہوں گے، رضاعی بہنیں ہوں گی، رضاعی خالہ ہوگی، سب چیزیں یہاں پہ جڑ جائیں گی. تو ایک پاکیزہ نظام ہے دین اسلام کا کہ انسان نکاح کرے، کل کو اولاد ہو تو نسب کا پتہ ہو اور شجرے کا پتہ ہو کہ بھئی اس کے والد کون، اس کی والدہ کون، اس کے بھائی کون، بہن کون. یہ خوبصورت رشتے جو آج قائم ہیں دوستو، اس کی وجہ یہ نکاح کے اندر محرمات اور محللات کا فرق کرنا ہے. چوتھی بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ جو چیز تمہارے پاس بطور امانت آ جائے، امانت، تو تم پر لازم ہے کہ امانت کو اس کے اصل حقدار تک پہنچا دو. اس لیے کہ امانت کسی اور کی ہوا کرتی ہے. انسان کسی کی بائک چلا رہا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی کب لی ہے؟ کہتے ہیں بھائی میری نہیں ہے، دوست سے امانتاً لایا ہوں، کسی کو دے نہیں سکتا. امانت میں احتیاط بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے. تو جو چیز بطور امانت کے آ جائے تو وہ وقت آنے پر اس کے اصل مالک کو لوٹا دی جائے گی. اگر کسی نے امانت میں خیانت کی، اس کو دائیں بائیں کیا، خراب کیا، حدیث پاک میں اس کو کس کی علامت فرمایا؟ منافق کی علامت. کہ یہ منافق آدمی ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی گئی اور یہ اپنی امانت میں کیا کر لے گا؟ خیانت کر لے گا. تو اس ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی عرض ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی جو دروازے کی چابی تھی، یہ مکہ کے ایک مخصوص خاندان کے پاس تھی. اور ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے، یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، تو آپ کی خواہش ہوئی کہ میں خانہ کعبہ کے اندر چلا جاؤں. لیکن جس شخص کے پاس تھی نا، عثمان نام تھا، عثمان ابن ابی طلحہ، یہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، ان کے پاس چابی تھی. تو آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اتنی دیر کے لیے دروازہ کھول دو کہ میں اس میں 2 رکعت نفل پڑھ کے باہر آ جاؤں. اس نے کہا نہیں، ہم نہیں کھول سکتے، منع کیا. تو اس کے انکار پہ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو ایک دن آئے گا اور یہ چابی تمہارے پاس نہیں ہوگی، میرے پاس ہوگی، اور تم میرے پاس سائل بن کر آؤ گے. اس نے کہا اس وقت دیکھی جائے. اللہ کی شان وہی ہوا جب فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں، حضور علیہ السلام تشریف لائے، 10,000 صحابہ تھے اور پورا مکہ زیر نگی ہوا. تو اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جا کر یہ چابی جو ہے یہ عثمان ابن ابی طلحہ سے لے لی. اب تو جرأت نہیں تھی کچھ بولنے کی، اور لا کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا. آپ اندر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ جانے والوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، 3 صحابہ آپ کے ساتھ اندر گئے ہیں. اب اندر آپ نے کیا عبادت کی ہے؟ اندر 6 ستون ہیں. اندر خانہ کعبہ کے اندر کل 6 ستون ہیں.
تو یہ صحابہ فرماتے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ 3 ستون آپ کے دائیں طرف تھے، 2 ستون آپ کے بائیں طرف تھے، 1 ستون آپ کے پیچھے تھا، حدیث میں اس کی تفصیل، اور آپ نے 2 رکعت پڑھی اور پھر آپ نے بیٹھ کر امت کے لیے دعا مانگی اور پھر فارغ ہو کر آپ باہر تشریف لائے۔ جب باہر آئے تو اب وہی شخص کھڑا ہوا ہے، عثمان ابن ابی طلحہ، اس لیے کہ چابی چلی گئی اور یہ اس خاندان کی عزت تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ، یاد آیا وہ میرا جملہ، میں نے تم سے کہا تھا ایک وقت آئے گا تم سائل بن کے آؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ جی مان لیا، لیکن درخواست یہ ہے کہ آپ یہ عزت ہمارے خاندان سے نہ لیں۔ تو آپ نے پوچھا چابی کس کے پاس؟ انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی چابی جو ہے ان کو دے دو، اور یہ آیت آپ نے تلاوت کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، فرمایا یہ اسی خاندان، یہ اس کا اہل ہے اور یہ انہی کے اندر چلتی رہے گی۔ تو دیکھیں کتنا بڑا موقع تھا، آپ چاہتے تو لے لیتے، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا تھا، لیکن آپ نے وہ چیز ان کے حوالے کر دی، اور اس کا نتیجہ ہے دوستو کہ آج تک یہ خانہ کعبہ کی جو کلید ہے، چابی ہے، یہ اسی شیبی خاندان کے پاس آج تک ہے۔ آج بھی جب وہاں کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہاں کے حکمران اس خاندان کے افراد کو بلاتے ہیں اور وہ آ کر اس چابی کے ذریعے سے تالا کھولتے ہیں، پھر جو اعمال ہوتے ہیں پھر یہ بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ 5ویں بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا قتل عمد کا۔ عمد کہتے ہیں کوئی کام جان بوجھ کر کرنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا جان بوجھ کر، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں صرف ایک فعل ایسا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے مرتکب کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ وہ فعل کون سا ہے؟ شرک اور کفر ہے۔ مشرک اور کافر جو ہے یہ ایسے گناہ میں مبتلا ہے کہ یہ قیامت کے دن جب جہنم میں جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کے لیے یہی سزا سنائی گئی، اور وہ کون سا گناہ ہے؟ قتل عمد۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی ایک مومن مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کی سزا یہ کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ اتنا بڑا جرم، اور آج اگر ہم اپنے ماحول پہ، معاشرے پر دیکھیں تو آسان سا کام بن گیا ہے۔ ہم ان باتوں کو کتنا ہلکا لیتے ہیں کہ بھئی 5 آدمی چلے گئے، 10 چلے گئے، 12 چلے گئے، اور بعض تو ایسے جری ہوتے ہیں، کہتے ہیں اتنے بڑے شہر میں 1-2 افراد تو مسئلہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی انسانی جان جو خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے، اس کو انسان اتنا ہلکا بنا لے گا، لیکن یہ ہلکا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ 6ٹھی بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور اس کے ضمن میں 2 مخصوص حالات کا تذکرہ کیا کہ 2 حالتیں ایسی ہیں کہ جو اگر کسی مسلمان بندے پر آ جائے تو وہ سخت حالت ہے، مشقت کی حالت ہے، لیکن اس وقت بھی نماز جیسی عبادت اس سے ساقط نہیں ہوگی۔ ایک حالت کو حالت خوف کہتے ہیں اور ایک حالت کو حالت سفر کہتے ہیں۔ خوف اور سفر، سفر تو ہم سب جانتے ہیں، انسان سفر میں جاتا ہے، آج تو بڑی راحت ہے، لیکن اس راحت کے دور میں بھی آپ دیکھیں بعض دفعہ انسان تھک جاتا ہے، کہیں پانی نہیں مل رہا، کہیں بیت الخلاء نہیں ہے، تو اب انسان کہتا ہے بھئی نماز کیسے پڑھیں گے؟ لیکن اس سفر کی حالت میں بھی اللہ پاک نے اس مومن کو احساس دلایا کہ نماز معاف نہیں ہوگی، ہاں تمہاری کیفیت کا احساس کرتے ہوئے اس نماز کو ہم قصر کر دیں گے۔ 4 رکعت والی نماز کتنی ہو جائے گی؟ 2 رکعت۔ آسانی ضرور ہوگی لیکن معاف نہیں۔ اور خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف کا مطلب یہ کہ مسلمان اور کافر آپس میں مقابلے میں ہیں،
حالت جہاد میں اندازہ لگائیں، ہر طرف سے ہتھیار ہے، دشمن ہے، موت کا اندیشہ اور خطرہ ہے، دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے لیکن نماز معاف نہیں فرمائے، نماز معاف نہیں فرمائے۔ اس میں بھی حکم کیا دیا کہ اگر خوف کے حالات ہو تو مسلمانوں کے جو امیر ہے، جو بڑے ہیں، وہ مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصے کو دشمن کے مقابلے میں ہتھیاروں کے ساتھ لیس کر کے کھڑا کر دے اور دوسرے حصے کو صف بنا کر اپنے پیچھے کھڑا کر دے۔ اس میدان جنگ میں بھی جماعت سے نماز ہوگی، جماعت سے ہوگی، ایک صف امام کے پیچھے نماز پڑھے، ایک صف دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ جب امام اس کو 1 رکعت پڑھا دے تو یہ طبقہ پیچھے چلا جائے، وہ آ کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ بڑی ایک دلچسپ ترتیب ہے دوستو، ابھی وقت نہیں ہے کہ صلاۃ الخوف کا طریقہ کیا ہے، اس میں بڑی چلت پھرت ہے۔ حالانکہ نماز میں انسان نہیں چل سکتا، لیکن خوف کی حالت میں کیا ہوگا کہ 1 رکعت پڑھی، آپ پیچھے چلے جائیں، وہ آگے آ جائیں، وہ 1 رکعت پڑھ لیں، پھر یہ پیچھے چلے جائیں، پھر وہ آگے آ جائے، امام ان کو سلام پھرائے، پھر وہ آگے آ جائے، بڑی ایک ترتیب کے ساتھ۔ اب اتنا چلنا پھرنا جو نماز کے بالکل ترتیب کے خلاف ہے، لیکن اللہ پاک نے اس چیز کو اس امت کے حق میں قبول فرمایا، لیکن نماز کو ساقط نہیں فرمایا۔ اور آج تو ہم راحت کی حالت میں ہے، خوشی کی حالت میں ہے، سکون اور امن کی حالت میں ہے، پانی کی فراوانی ہر چیز کی، پھر بھی نمازیں چھوڑ دیں، پھر بھی جماعت کی نمازیں ساقط ہوتی ہے۔ یہ کتنی غفلت کی بات ہے۔ 7ویں اور آخری بات اللہ پاک نے اس صورت میں 3 ایسی باتیں ذکر کی، فرمایا کہ یہ جس مومن مسلمان بندے میں آ جائے تو یہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس لیے کہ یہ نفاق کی علامات شروع ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے گا دوستو، نفاق کی علامات یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور 3 چیزیں ذکر کی۔ کون کون سی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب بندہ نماز کے لیے اٹھے تو سستی کے ساتھ، یعنی دل پر ایک بوجھ ہے، ہمت نہیں ہے، بس دل نہیں ہو رہا، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جب نماز کی بات آئی تو کہہ رہے ہیں جسم ٹوٹ رہا ہے، کمر دکھ رہی ہے، گھٹنوں میں جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، ابھی تک نہیں تھا۔ یہ نماز کا سن کر سستی کا طاری ہونا، فرمایا یہ نفاق کی علامت کا آغاز ہوتا۔ اور دوسری چیز یراؤن الناس، فرمایا جب انسان کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے، کوئی عمل کر رہا ہے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، جو خیر کا کام کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھ لیں، وہ کام اللہ پاک کے لیے ہو ہی نہیں رہا، مخلوق کی واہ واہ سننے کے لیے۔ اور آج آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے اس میں۔ اور تیسری چیز یہ بڑی عجیب ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت کم ہو جائے گا، ذکر کی پابندی زندگیوں سے نکل جائے گی۔ آج تو ہم ذکر کو عبادت ہی نہیں سمجھتے دوست، اس کو تو بس ایک نفلی عمل کہہ کے ہم ٹالتے ہیں اضافی، بھئی یہ تو ان فارغ لوگوں کا کام ہے جو بالکل ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، وہ ذکر کریں گے، ہم تو مصروف لوگ ہیں جی۔ ذکر کا کم ہونا یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ علماء نے یہاں پر یہ نقطہ لکھا کہ اللہ پاک نے اس کو نفاق کی ابتدائی تیسری علامت ذکر کیا کہ ایمان کی کمزوری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس میں انسان اخلاص سے جس عمل کو شروع کرتا ہے وہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس میں تسبیحات اور ذکر کی عادت ڈالیں، اور رمضان سے پہلے عرض کیا کہ ہمیشہ ہر ساتھی کے پاس 100 دانوں کی تسبیح ہو، پڑھنا نہ پڑھنا دوسرا مرتبہ ہے، لیکن اس جیب میں تسبیح ضرور رکھیں دوستو۔ یہ ذکر کا ایسا آلہ ہے جو انسان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ کیا خیال ہے، اہتمام کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔